اسلامیات کے برابر اس کو تسلیم کیا گیا. تو 1969 میں رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 15 پارے حفظ کیے قاری منہاج الدین صاحب سے اور 15 پارے حفظ کیے قاری فقیر محمد صاحب سے. اور مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے. مدت کتنی ہے؟ 6 مہینے. اور جب تک صحت ساتھ رہی تو بلکہ 18 سال تک آپ نے وہ قرآن پاک پڑھایا بھی. کتنے سال تک؟ میری معلومات کے مطابق 18 سال تک آپ نے مصلی پر تراویح میں. پھر صاحبزادہ صاحب کا جب حفظ ہو گیا، ان کی ذمہ داری آ گئی، تو پھر صاحبزادہ قاضی عابد الدائن صاحب نے پھر انہوں نے تراویح میں پڑھانا شروع کیا. اور حضرت صاحب نے نماز فجر میں 2-3 رکوعوں کے ساتھ قرآن مقدس پڑھ کر کئی مرتبہ وہ بھی ختم شریف کیے. یہ قرآن سے ایک ذوق، اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قرآن مقدس سے ذوق کا یہ والا انداز ہے تو وہی فیض یا اسی سے جو فیض حاصل کیا، برکت حاصل کی قاضی حسن صاحب نے، قاضی حسن رضا صاحب نے، جنہوں نے حضرت صاحب کا جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی، شرف حاصل کیا. کیونکہ ان سے جو بعد میں نشست ہوئی جنازے سے اگلے دن، کلخانی والے دن، تو اس 2-3 مرتبہ جو نشست ہوئی، اس نشست میں خاص طور پر ان کا جو شغف دیکھا، ذوق دیکھا، وہ کیا تھا؟ قرآن مقدس. قرآن مقدس کے مختلف طرزوں پر انہوں نے کام کیا، ریسرچ کی. معجم القرآن کے نام سے اس کی خصوصیت اور افادیت بھی بتا رہے تھے، لیکن اس وقت وہاں پر وہ کتاب موجود نہیں تھی، زیارت نہیں کر سکے. لیکن جو طرز انہوں نے بتایا وہ بڑا منفرد تھا اور بڑا دلچسپ تھا. ایک یہ، اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات بتائی، وہ بات بڑی اس نے دل میں اثر کیا کہ یہ جو ہالیڈیز ہوتی ہیں یورپ میں، کرسمس ہالیڈیز ان کو کہتے ہیں، دسمبر کے آخر میں، تو فرما رہے تھے کہ ہم ان ہالیڈیز میں، ان چھٹیوں میں ایک کورس کرتے ہوتے ہیں اپنے وہاں سینٹر میں، جو اسلامک سینٹر ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے لیونگ ود دی قرآن ان کرسمس ہالیڈیز. 10 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور ان 10 دنوں میں پورے قرآن مقدس کی تفسیر کر لی جاتی ہے. ہر دن 3 پارے، ہر دن 3 پارے. یہ ذوق ہے. یہ کیا ہے؟ ذوق. پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا کورس کریں تو کتنے لوگ آئیں گے؟ ہم سوچتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں کوئی، تو بھی تعداد کتنا تھی؟ فرمانے لگے کہ پچھلے سال جو کورس ہوا اس کے اندر شامل ہونے والے نوجوان بچے اور بچیاں 200 یا 300، چلو 200 کر لو. اس ماحول میں جہاں ساری مسلم کمیونٹی نہیں، مسلمان ہیں بھی صحیح، تو ان کے اندر وہ والے معاملات جو یہاں کے مسلمانوں میں شعور دین اسلام کے متعلق، کیونکہ وہاں پر مساجد مدارس عام نہیں ہیں، لوگوں کو مشکل ہوتی ہے دین سیکھنے کے لیے، بڑا سفر کرنا پڑتا ہے ان کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی. یہاں تو عام ہے سلسلہ اپنے پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کی اس خطہ کے. اب وہ کیا تھا؟ 200 تعداد بھی ہے اگر، تو 200 تعداد کا روزانہ 3 پارے قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے آنا، اور سمجھانے والے کا مکمل حوصلے کے ساتھ اور کوشش